ترکی میں استنبول شہر میں ایک خودکش دھماکہ ہوا ہے جس میں 6 سے زیادہ لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ ایک حملہ آور ترکی نے پکڑ لیا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ترکی کو بھی اب عالمی جنگ میں شامل کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں کیسے پاکستان ترکی کی مدد کر سکتا ہے۔ ترکیہ کے شہر استنبول میں ہوئے دھماکے میں ملوث خاتون حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق وزیر داخلہ نے جائے وقوع کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بم رکھنے والی خاتون دہشت گرد کو استنبول پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 21 مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ اب تک موصول ہونے والے شواہد کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دھماکے میں کردستان پارٹی ملوث ہے۔ اب کردز ہیں کون، ان کے بارے میں جانتے ہیں، اور یہ ترکی پر حملہ کیوں کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے اصل طاقت کون ہے، اور ایران نے کردوں پر میزائل حملے کیوں کیے ہیں استنبول دھماکے کے بعد۔ تو سب سے پہلے آپ یہ میپ دیکھیں۔ ترکی کا کچھ ایریا ہے، اس میں ایران، شام، عراق اور کچھ آرمینیا کا بھی حصہ ہے۔ اب یہاں اس علاقے میں کردز نسل کے لوگ آباد ہیں تو یہ ایرانی ٹائپ نسل سے ہی، لیکن ان کی پہچان کردز سے ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کردز دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے جن کے پاس اپنا کوئی ملک ہی نہیں ہے۔ آپ کہہ لیں کہ ترکوں کے پاس ترکی ہے، آرمینینز کے پاس آرمینیا ہے، ایرانیوں کے پاس ایران ہے، لیکن کردوں کے پاس کردستان نہیں ہے۔ اب سلطنت عثمانیہ جب ٹوٹی تو عرب دنیا برٹش اور فرینچ کالونیز میں بٹ گئی۔ اب اس وقت یہ فیصلہ کیا جانا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کو تو ہم نے توڑ ڈالا ہے، لیکن اب اسے اتنے بڑے علاقے کا کرنا کیا ہے۔ ظاہر تھا کہ ان کو بھی الگ الگ ملکوں میں آزاد تو کرنا تھا، تو اس وقت یہ پرپوزل بھی آیا کہ کیونکہ کردز بہت بڑے علاقے پر آباد ہیں تو ان کو ایک کردستان نام کا ملک بنا دیتے ہیں، لیکن اس کی مخالفت سامنے آ گئی ترک حکمرانوں کی جانب سے بھی اور باقیوں کی جانب سے بھی۔ تو اس کے بعد یہ علاقے ابھی بھی ایران، ترکی، عراق، شام میں ہی ہیں جہاں پر کرد آباد ہیں، اور ان کو بہت سے ملکوں میں سٹیزن شپ بھی ملی ہوئی ہے، لیکن ان کا خواب ہے کہ انہوں نے اپنا ملک کردستان بنا کر رہنا ہے، اور اس کے لیے عراق اور شام کے سرحدی علاقوں میں کردستان پارٹی کے ملیٹنٹس موجود ہیں جو ترکی پر بھی حملہ کرتے ہیں، ایران پر بھی، عراق پر بھی۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ ان کو سپورٹ کون فراہم کرتا ہے؟ تو دیکھیں، ہمیشہ عالمی پاورز ہی ایسی گیمز کھیلتی ہیں، امریکہ کی ایران اور ترکی سے نہیں بنتی۔ پھر عراق کا کیا حال کیا امریکہ نے، آپ کو معلوم ہے۔ شام میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب کردز کچھ بھی نہیں تھے جب تک امریکہ یہاں پر نہیں آیا تھا۔ جیسے ہی امریکہ نے عراق اور شام میں مداخلت کی، کردز کو یہاں پر سرحدی علاقوں میں مضبوط کر دیا گیا تاکہ یہ یہاں پر رہیں اور اس ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کرتے رہیں۔ اور شام میں بھی شامی فورسز ایران اور روس ان باغیوں کے خلاف ہی لڑ رہے ہیں جو شام کو کردستان بنانا چاہتے ہیں، اور ان باغیوں کی سپورٹ کرنے میں امریکہ اور اسرائیل پیش ہیں۔ یہاں پر اب ترکی بھی شام کے سرحدی علاقوں پر حملے کرتا ہے اور ان کردز کو نشانہ بناتا ہے، اور اسی وجہ سے کردز بھی اب اس جنگ کو ترکی تک لے گئے ہیں، اور عالمی طاقتوں کی لڑائی اب ترکی تک پہنچ چکی ہے۔ ترکی اس وقت ایک طاقت بنتا جا رہا ہے یورپ میں دفاعی لحاظ سے کوئی بھی یورپی ملک ترکی کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، اسی لیے یہاں پر ترکی کو اندر سے ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے جب دھماکے ہوں گے تو سیاحت سے جو اربوں ڈالرز ترکیہ کماتا ہے اس کو نقصان ہوگا، اس سے معیشت کو نقصان ہوگا، جیسے کہ انہوں نے پاکستان کو پہنچایا تھا۔ اسی طرح اب ترکی کو بھی اندر سے کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہاں پر ایران نے اس کے بعد عراق کے سرحدی علاقوں پر کچھ میزائل برسائے ہیں جو کردستان پارٹی کے کیمپس پر جا کر لگے ہیں۔ تو یہاں پر سب ممالک مل کر ان کردوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جن کو امریکہ نے مضبوط کیا ہے۔ اب یہاں پاکستان ترکی کی مدد اس سینس میں بھی کر سکتا ہے کہ پاکستان کا دہشت گردی سے مقابلے کا ایکسپیرینس 20 سال کا ہے۔ 20 سال پاکستان نے ان کا مقابلہ کیا ہے، تو یہاں پاکستان کو اپنا ایکسپیرینس ترکی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تاکہ ترکی اس چیز کو یہاں پر نافذ کرے اور ان کا مقابلہ کرے۔
اور اس چیز کو کنٹرول کرے، کیونکہ اگر معاملہ یہاں سے آگے بڑھتا ہے تو ترکی کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا یہاں پر۔ اور اگر اس معاملے کی حل کی طرف بات کی جائے تو اتنی بڑی آبادی والے کردوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ اگر آج کچھ باغیوں کو کنٹرول کیا جائے گا تو کل اور لوگ اٹھ جائیں گے۔ تو اس سے بہتر یہی سمجھا جا رہا ہے کہ کچھ علاقے چھوٹے سے اکٹھے کر کے کردستان کا ملک بنا دیا جائے، تاکہ کردوں کو بھی ایک ملک مل جائے، اور جو طاقتیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں وہ پھر ان سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اور یہاں بھی امن قائم ہو۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ عراق اور شام کے کچھ ایریاز کو کردستان کا نام دے کر یہاں ایک ملک بنا دیا جائے، کیونکہ ویسے بھی یہاں پر اس وقت خانہ جنگی ہی جاری ہے اور یہ علاقے ابھی کسی کام کے نہیں۔ تو یہاں پر اگر ان کردوں کو آباد کر دیا جاتا ہے اور ان سے ایک ایگریمنٹ لے لیا جاتا ہے کہ آپ یہیں پر رہیں گے، اور دوسرے ممالک میں جو کرد ہیں اگر آپ ان کو سٹیزن شپ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر آ کر آباد ہو جائیں گے۔